أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چار اعمال ہر انسان کی ضرورت ہیں. مرد کے لیے بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، شہر کے رہنے والے کے لیے بھی یہ اعمال ضروری ہے، دیہات کے رہنے والے کے لیے بھی یہ اعمال ضروری ہیں. غریب و امیر ہر شخص کے لیے ان چار اعمال کا اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. اور جو شخص ان چار اعمال کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے چار انعامات کا وعدہ ہے. چار اعمال پر چار انعامات کا وعدہ. پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے بر وقت انسان نماز کے لیے حاضر ہو جائے، تلاوت کا موقع ہو تلاوت کا اہتمام کرے. اسی طرح سے صبح سے لے کر شام تک کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کی پابندی کرے، اور دیگر اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا رہے. غرض یہ کہ ہر طرح سے اللہ پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے، اعضاء سے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو یاد کرے، اور دل میں بھی اللہ کی محبت کو، اللہ کے خوف کو ہر وقت بٹھائے. جب اللہ کو اس طرح سے یاد کرے گا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے کثرت کا حکم ہے. یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، کسی وقت کا ہونا شرط نہیں ہے، کسی خاص سمت اور جہت کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے. جس کو جیسے موقع ملے اللہ کو یاد کرے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تم ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس ذکر پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا. اور حدیث پاک میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ اگر تم مجھے آدمیوں کی مجلس میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا. اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. اور اللہ پاک کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اگر مجھے عبادات میں یاد کرو گے تو میں مشکلات میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری مدد کروں گا. اور ایک معنی یہ ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں یاد کرو گے میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہاری دستگیری کروں گا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا. ایک معنی یہ ہے کہ تم اس دنیا میں مصائب اور پریشانیوں میں مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہارے سے ان پریشانیوں کو ہٹا کر تمہیں یاد کروں گا. ایک معنی یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر میری نعمتوں کو پا کر اور حاصل کر کے مجھے یاد کرو گے تو میں نعمتوں کے اضافے کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس عمل پر کہ جو شخص اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کا التزام اور اہتمام کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بھی یاد کرے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کا ذکر، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو یاد کرے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی بندے کے لیے. اور بندے کو توفیق ہو جائے کہ وہ اللہ کو یاد کرے تب بھی بندے کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے.
دونوں صورتوں میں بندہ اللہ کو یاد کرے جب بھی، اور اللہ اس بندے کو یاد کرے جب بھی، دونوں صورتوں میں اس بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ بندے کو یاد کرے، ملائکہ میں اس کا تذکرہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر اس کا تذکرہ کرے، یہ بھی بندے کے لیے عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ تو ایک عمل تو یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کثرت سے کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا۔ دوسرا عمل جس پر اللہ پاک کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے، دوسرا عمل وہ عمل ہے دعا کا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگتے رہو، مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من رزق الدعاء لم یحرم الاجابہ، جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق ملتی رہے اللہ پاک اس کو دعا کی قبولیت سے کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ جو مسلسل ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ چیز اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، تم مانگو، اللہ پاک تمہاری پکار کو، تمہاری مراد کو پورا کرے گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ بسا اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تاخیر بھی انسان کی مصلحت اور بہتری کے لیے ہوتی ہے، اس لیے تاخیر ہوتی ہے تاکہ یہ مانگتا رہے۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پسند آتے ہیں، اللہ کو اچھے لگتے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے جڑا رہے اور مجھ سے یہ مانگتا رہے۔ اس لیے بھی بسا اوقات تاخیر ہوتی ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور آنے والی مصیبت کو اللہ پاک اس سے ٹال دیا کرتا ہے۔ اس لیے دعا آدمی کبھی بھی ترک نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے مانگتے، دن کو بھی مانگتے، راتوں کو بھی مانگتے، گھنٹے اللہ پاک سے مانگتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگنے سے نہیں تھکتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنا مزاج بنائیں، 2 منٹ 3 منٹ کی دعا نہ ہو، ہماری دعائیں آدھے گھنٹے پر، ایک گھنٹے پر مشتمل ہوں، ہماری دعائیں اس طرح سے ہوں۔ اور اگر کبھی موقع نہیں ملتا، مسلسل ہاتھ اٹھا کر ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ سفر میں ہیں، آپ راستے میں ہیں، آپ گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہیں، جب بھی آپ دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں اللہ پاک سے مانگتے رہے، اور کبھی بھی دعاؤں کو نہ ترک کرے، مسلسل دعائیں مانگتے رہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کہا تمہارا رب تم سے یوں کہتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر اور اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل اور رسوا ہو کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، یغضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ نہ مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے، راتوں کو اٹھ کر کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ اس امت کا خاص وصف ہے، یہ اس امت کی خاص فضیلت ہے کہ راتوں کو جاگنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ سے اپنی معروضات پیش کرنا، اللہ پاک سے سرگوشیاں کرنا۔ اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے، اس لیے دعاؤں کو ترک نہ کیا کرے۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت نظر نہیں آتی، دعا قبول نہیں ہوتی، آدمی دعا چھوڑ دیتا ہے۔ نہ دعا نہ چھوڑو، کبھی بھی دعا نہ چھوڑو۔ مشکل سے مشکل حالات آئیں، 1 سال گزر گیا مانگتے ہوئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال،
10 سال گزر گئے، جب بھی دعا نہ ترک کرو، دعا نہ ترک کرو۔ دعا کے کرنے پر کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن دعا کے اختیار کرنے پر فائدہ ہی فائدہ، ترک کرنے پر نقصان ہی نقصان ہے۔ کچھ نہیں ملے تو آپ کی دعائیں آخرت میں ذخیرہ تو ہو رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آخرت میں یہ بندہ اپنا اجر دیکھے گا، پوچھے گا اللہ اتنا تو کچھ میں نے نہیں کیا تھا، جواب آئے گا یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اس وقت تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اس کے بدلے میں اجر دیا جاتا۔ اس لیے دعاؤں کو ترک نہ کریں، دعاؤں کا التزام کریں، اہتمام کریں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، صبح سحری کا وقت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح سے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئی ہو اس وقت آدمی دعا کرے، اس وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو قبولیت کے اوقات کو بھی آدمی دیکھنے کی کوشش کرے۔ پھر دعا کس طرح سے مانگی جائے اللہ پاک سے؟ جب بھی اللہ سے دعا مانگے آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ براہ راست یوں نہ کہیں کہ اے اللہ میری یہ چیز مجھے عطا فرما، میری بخشش کر دے، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ نہیں، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا پہلے ہو، اس کے بعد درود شریف ہو، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے جلدی کی ہے، تو نے جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ جب دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس کے بعد آپ دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اپنی مراد کو مانگا اللہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا اب مانگو، اب تمہاری دعاؤں کو سنا جائے گا، اب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس طرح سے دعا کی جائے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے آداب سکھائے۔ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل جس پر اللہ پاک کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے وہ ہے شکر، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ بے شمار ان گنت لا تعداد اللہ پاک کی نعمتیں ہر انسان پر ہیں۔ اچھے گھر کا مل جانا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اچھی سواری کا میسر آ جانا اللہ پاک کی عظیم الشان نعمت ہے، اور اسی طرح سے نیک صالح بیوی کا مل جانا یہ اللہ پاک کی عظیم الشان نعمت ہے، نیک صالح اولاد کا ہو جانا یہ اللہ پاک کی عظیم الشان ایک نعمت ہے، اور انسان کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کی توفیق سے اللہ نے مالا مال فرمایا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں عزت کا مل جانا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے جسم میں لامحدود اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کے اعضاء صحیح سالم ہوں یہ اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو، جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں اضافہ ہو، جو اللہ نے عزت دی ہے اس میں اضافہ ہو، جو اللہ پاک نے ترقی عطا فرمائی ہے اس میں اضافہ ہو، اسے چاہیے اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ نعمت کا شکر کرنا اللہ کا وعدہ ہے، اس پر انعام کا وعدہ ہے کہ جو شخص نعمت کا شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھائے گا، اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، میں تمہاری نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ اور ناشکری نعمت کے سلب کرنے کا ذریعہ ہے، ناشکری سے نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ شکر کیسے ادا کریں گے؟ زبان سے یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، دل میں آدمی یہ کہے میں اس نعمت کا مستحق اور اہل نہیں تھا، یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ورنہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، نعمت کا شکر اس طرح سے بھی ادا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیز عطا فرمائی ہے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت ملی ہے اس کو اسی مقصد میں اور جائز مصرف میں اس کو استعمال کرے، یہ نعمت کا شکر ہے، یہ نعمت کی شکر گزاری ہے۔ زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے، اسی کام میں اس نعمت کو استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے وہ نعمت دی ہے۔ اسراف کرنا ناقدری ہے، اسراف کرنا ناشکری ہے۔
اس لیے اس ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ناشکروں کے لیے ارشاد فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے، نعمت اللہ سلب کر لیا کرتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ پاک نے ہر قسم کا مال عطا فرمایا تھا اور بڑی فراوانی اللہ پاک نے ان کو دے رکھی تھی، لیکن فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کر بیٹھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کو چھین لیا۔ ان کے باغات ان کے باغات کھنڈرات میں بدل گئے، اور جہاں جہاں ان کے باغات تھے اب وہاں کانٹے اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اور وہ جو ڈیم ان کا تھا جس کے ذریعے سے پورے باغات سیراب ہوتے تھے اور ان کی معاش اور آمدنی کا بہترین ذریعہ تھا، اس ڈیم کے ذریعے سے اللہ پاک نے انہیں تباہ کر دیا، بستیاں ان کی تباہ ہو گئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے تھی۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہر ناشکرے کی سزا ہمارے یہاں ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ ناشکروں کو سزا دیا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ النحل کا جو موضوع ہی ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان، تفصیل سے نعمتیں ذکر فرمائی، اور اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی، اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں انہیں عطا کر رکھی تھی، لیکن نعمتوں کی جب ناشکری انہوں نے کی، ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک مسلط کر دی، قحط سالی کو مسلط کر دیا، خوف و ہراس پیدا ہو گیا، امن خوف میں بدل گیا، اور غنا اور مالداری فقر میں بدل گئی۔ یہ اس لیے یہ ناشکری کی سزا تھی، یہ ناقدری کی سزا تھی۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری روزانہ کیا کرے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان دو کام کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے یا اسے کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی نعمت کا محتاج ہے وہ اللہ ہی سے مانگے، یہ دعا ہو گئی، اے اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، اے اللہ تو ہی میری حاجت پوری کرنے والا ہے، تو میری ضرورت کو پورا کر دے۔ اگر وہ حاجت براہ راست اللہ سے متعلق ہے تب بھی اللہ سے مانگے۔ اگر وہ حاجت کسی بندے کے سے متعلق ہے کہ کوئی بندہ بیچ میں واسطہ ہے اور اس سے آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، تو جب بھی انسان اللہ پاک سے مانگے کہ اے اللہ میری یہ حاجت ہے، آپ کرم فرما دیجئے اور میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، اور جب آپ کی وہ حاجت پوری ہو گئی تو پھر آپ شکر ادا کیجئے، اے اللہ تو نے میری حاجت کو پورا کیا، اے اللہ میں اس پر شکر گزار ہوں، اے اللہ میں اس کا اہل اور اس کا قابل تو نہیں تھا، اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور میری حاجت کو پورا فرمایا۔ تو اس لیے جو بھی اللہ کی نعمت ملے اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھا عمل جس پر اللہ پاک کی طرف سے عظیم الشان انعام کا وعدہ ہے، وہ عمل ہے استغفار کا، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عمل پڑھنا۔ 2 رکعت نماز روزانہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھا کریں۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانیاں ہیں، اللہ پاک نے ستاری والا معاملہ فرمایا ہوا ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گناہ کھل جائیں اور ہمارے گناہ کی بدبو اور غلاظت اللہ پاک ظاہر کر دے، کوئی بندہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، کوئی ہمیں سلام کرنا گوارا نہ کرے، کوئی ہمیں اپنے گھر بلانا گوارا نہ کرے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ نے ستاری والی چادر ڈالی ہوئی ہے، اللہ پاک نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ 2-4 جو نیکیاں ہیں اللہ پاک ان نیکیوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے، لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، اولادیں محبت کرنے لگتی ہیں، ماں باپ محبت کرنے لگتے ہیں، بہن بھائی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے روزانہ 2 رکعت نماز توبہ بھی پڑھا کرے، اور یہ استغفار کے کلمات جو میں نے بتائے ہیں ان کلمات کو بھی پڑھا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ اس پر کیا وعدہ ہے؟
اس پر وعدے بڑے عجیب وعدے ہیں، بڑے عجیب وعدے ہیں استغفار پر۔ من لزم الاستغفار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے استغفار کا التزام کرتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ 3 انعامات عطا فرمائے، اللہ اس کو تنگی سے نکالے گا، اللہ پاک اس کو مشکل سے آسانی کی طرف لے آئے گا، جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے اللہ اس کو وہاں سے راستہ اس کے لیے پیدا کرے گا، اور جس تنگی میں مبتلا ہے اللہ تنگی سے وسعت کی طرف لائے گا، اور رزق بندوبست وہاں سے فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث میں استغفار پر یہ فائدے بتائے۔ اور قرآن کی آیت ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب رکا رہے گا، تو عذاب کے لیے رکاوٹ اور مانع وہ استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، استغفار کے ذریعے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، استغفار کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے آدمی کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ تو میں نے 4 اعمال ذکر کیے، ان 4 اعمال پر بے پناہ اور بے انتہا انعامات کا وعدہ ہے۔ پہلا عمل میں نے عرض کیا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرے گا اس پر انعام ملے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا، بڑی نعمت کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا عمل ہے دعا کا اہتمام کرنا کثرت سے، جو آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو شرف قبولیت ضرور عطا کرتا ہے، اللہ اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑا جائے، ہمیشہ دعاؤں کو جاری رکھا جائے۔ اور تیسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا، اور ناشکری کے نتیجے میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی چھن جائیں گی۔ اور چوتھا عمل ہے استغفار کا کرنا، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کرنا۔ ان 4 اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت اور کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔